قرآن کریم کی جس آیت کو اس وقت پڑھا گیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں ایمان والوں سے۔ ایک یہ کہ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرو، عبادت کرو۔ دوسرے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں ہی چیزوں پر بڑے اہتمام کے ساتھ پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک لوگوں کی صحبت ہر زمانے میں ضروری رہی ہے، اور خاص طور سے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں تو نیک لوگوں کی صحبت اور زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بہت بڑا کام لیا، انہوں نے اہل اللہ کی صحبت سے، نیک لوگوں کے یہاں حاضری دینے سے کبھی اپنے آپ کو بے نیاز اور مستغنی نہیں سمجھا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، وہ بھی وقفے وقفے سے اللہ والوں کے یہاں حاضری دیتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کسی ولی کی خدمت میں علامہ اقبال حاضر ہوئے، آدھے گھنٹہ ان کے پاس گزارا، اور جب باہر آئے تو ان کا چہرہ سرخ تھا، لال تھا، آنکھیں بھی لال ہو چکی تھیں، اور ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے کہا جائے، کیا کہا جائے، کہ میں نے اس بزرگ کو کیسا پایا، اور اللہ والوں کی صحبت کتنا بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو انہوں نے کچھ لکھنا چاہا تو قلم بھی نہیں تھا، تو پھر انہوں نے وہاں سے نکلتے ہی ویسے ہی ریت پر اپنی انگلی سے اشعار لکھے تھے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ید بیضا چمکدار ہاتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ہاتھ کو بغل میں ڈال کر جب واپس نکالتے تھے تو روشن سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ان خرقہ پوشوں کو اگر سمجھنا ہے تو ان کی خدمت میں جا کر دیکھ، یہ تو اپنی آستینوں میں حضرت موسیٰ کا ید بیضا لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس جانے والا محروم نہیں لوٹتا، حسب توفیق، حسب ظرف کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کر لوٹتا ہے، اور اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ انقلاب آ کر رہتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن ان دونوں کا اصلاحی اور روحانی تعلق حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے تھا۔ حالانکہ حاجی صاحب کوئی ضابطے کے عالم نہیں تھے، لیکن روحانی اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند تھا، اس لیے حضرت گنگوہی نے، حضرت نانوتوی نے اپنا اصلاحی تعلق حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی
मक्की से कायम फरमाया। और हाजी साहब फरमाते थे कि रोज़े महशर अल्लाह ताला जब मुझसे पूछेगा क्या लेकर आए हो, तो मोहम्मद कासिम नानोतवी को और मौलाना रशीद अहमद गंगोही को पेश कर दूंगा कि इन्हें लेकर आया हूं, ये मेरी कुल जिंदगी की कमाई है। गरज ये कि जितने हमारे उलमा गुजरे हैं, अकाबिर गुजरे हैं, बड़े लोग गुजरे हैं, उनके बड़े होने का राज ये है कि उन्होंने अल्लाह वालों की खिदमत में हाजिरी दी है, अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक बराबर बनाए रखा है, कायम रखा है, उनकी हिदायत के मुताबिक, उनके इरशादात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा है। तो अल्लाह ताला ने नतीजे में उन्हें दुनिया और आखिरत की इज्जतों से और बुलंदियों से नवाजा है। अभी गुज़िश्ता कल सहारनपुर में एक बहुत बड़ी शख्सियत का इंतकाल हुआ है। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी साहब बादशाही बाग रहमतुल्लाह अलैह अपने अहद के बहुत बड़े वली सिफत आलिम दीन थे। 100 साल के करीब या बाज मुरीदीन के मुताबिक इससे भी जायद उन्होंने उम्र पाई। पूरी जिंदगी अवामुन्नास की इस्लाही खिदमत अंजाम देते रहे और खुद भी जब तक तालिबे इल्म रहे और उसके बाद भी हमेशा अहलुल्लाह से वाबस्ता रहे, अहलुल्लाह को अपने यहां बुलाते रहे। हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस गुजरे हैं, मुफ्ती अब्दुल गनी साहब कश्मीरी उनके शागिर्द थे। कई साल हजरत मदनी की खिदमत में रहे, उनकी सोबत में रहे और हजरत मदनी का मकाम भी बहुत ऊंचा था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उनको अहमियत दिया करते थे। एक दफा हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थाना भवन तशरीफ ले गए तो रात का वक्त था, 2 या 3 बज रहे होंगे। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने खुद्दाम के साथ खानकाह से बाहर ही एक मकाम पर खुले मैदान में लेट गए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह सुबह के वक्त जब मस्जिद जाते थे घर से तो वो जगह बीच में आती थी। देखा कि कुछ लोग सोए हुए हैं। जब करीब जाकर देखा तो मालूम हुआ कि हजरत मदनी हैं। तो हजरत थानवी ने फरमाया कि आप मुझे रात ही में क्यों ना जगह देते। तो फरमाया कि आपके जो उसूल व आदाब हैं, आपकी खानकाह के जो ज़ाब्ते हैं वो मेरे इल्म में है, तो मैंने आपके खानकाह के उसूल और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी को मुनासिब नहीं समझा और ये भी ख्याल आया कि इस वक्त उठाने से तकलीफ होगी, नींद में खलल वाक़े होगा, इसलिए हम यूं ही सो गए। फरमाया वो ज़ाब्ते आम लोगों के लिए हैं, वो आप जैसे खास लोगों के लिए नहीं है, आप तो उठा देते। बेतकल्लुफी का और बुजुर्गों की तवाज़ो का आलम यह था कि एक दफा गालिबन थाना भवन ही में एक तरफ हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का प्रोग्राम था और दूसरी तरफ बानिए तबलीग हजरत मौलाना इलियास साहब कांदलवी का प्रोग्राम था। जब दोनों बुजुर्गों को मालूम हुआ, हजरत मदनी को मालूम हुआ कि मौलाना इलियास कांदलवी आए हुए हैं और मौलाना इलियास कांदलवी को मालूम हुआ कि हजरत मदनी आए हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को इत्तला दिए बगैर अपने खुद्दाम के साथ मुलाकात के लिए रवाना हो गए। उधर से हजरत कांदलवी रवाना हो गए और इधर से हजरत मदनी रवाना हो गए। बीच रास्ते में मुलाकात हो गई। मालूम हुआ, एक ने दूसरे से पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो कहा आपसे मुलाकात के लिए। दूसरे ने पहले से पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो आपसे मुलाकात के लिए। तो ये हमारे बुजुर्गों की, बड़ों की शान थी। एक दूसरे से ताल्लुक था, एक दूसरे के यहाँ आना जाना था, एक दूसरे से अपनी इस्लाह कराना था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा चमकाया। मौलाना इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह आखिर तक हजरत गंगोही की खिदमत में हाजिरी देते थे, बल्कि हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ है उस वक्त भी मौलाना इलियास कांदलवी
اسی چارپائی پر سرہانے کی طرف بیٹھے ہوئے یاسین شریف پڑھ رہے تھے۔ اور جب حضرت گنگوہی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد رائے پور کی خانقاہ سے اپنا تعلق قائم کیا، اور جب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد مولانا الیاس کاندھلوی رائے پور کی خانقاہ تشریف لے جاتے تھے۔ تو بہرحال حضرت مولانا مفتی عبد الغنی صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن کا گزشتہ کل انتقال ہوا ہے، ان کا مقام بھی بہت اعلیٰ تھا، بہت اونچا تھا، اور اس وقت سہارنپور میں ہمارے جتنے اکابرین تھے، جتنے مشائخ تھے، ان سب میں یہ سب سے پرانے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ دیکھنے والے اور ان سے تعلق رکھنے والے اس دور کے لوگوں میں اس وقت یہ آخری عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑے سادہ انسان تھے، بڑے متواضع انسان تھے، حضرت مدنی کی خدمت میں برسوں گزارے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری کی توفیق دی تو معلوم ہوا کہ کئی سال حضرت مدنی کی خدمت میں دیوبند میں گزارے ہیں، ان سے اپنی اصلاح کرائی ہے۔ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں یہ گیس سلنڈر وغیرہ تو تھے نہیں، جنگل میں جانا ہوتا تھا، لکڑیاں کاٹ کر لانا ہوتا تھا، تو حضرت مدنی کے یہاں چونکہ مہمان بہت آتے تھے، ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا، آج بھی ہے ان کی اولاد میں۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے مہمانوں کے لیے وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل جایا کرتے تھے۔ حضرت مفتی عبد الغنی صاحب کشمیری جب اپنے آپ کو اس طرح لگایا ہے، اس طرح کھپایا ہے اور اللہ والوں کے قدموں پر اپنے آپ کو اس طرح مٹایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح چمکایا ہے۔ اور مگن پورہ آنے کے بعد بھی وہ اہل اللہ کو بلاتے رہتے تھے، جب تک حضرت مدنی رہے، حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رہے، ان سے تعلق رکھا، اور جب وہ چلے گئے تو پھر ان کی اولاد سے، ان کے خلفاء سے تعلق رکھا، انہیں اپنے یہاں بلاتے رہے۔ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کو اپنے یہاں بلاتے تھے مگن پورہ، اور خود بھی ان کے یہاں جاتے تھے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے بڑے علم اور عمل کا پہاڑ ہونے کے باوجود جب اہل اللہ کی صحبت سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتے، اس کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی نگرانی میں رہیں، اور جہاں کوئی مشکل پیش آ جائے دینی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، تو اہل اللہ کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی گزرے ہیں۔ انہیں ایک دفعہ رات میں سوتے ہوئے ایک مسئلے کو لے کر شک ہو گیا، تو اسی وقت بے چین ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ اس شک کی حالت میں کہیں موت نہ آ جائے۔ بات ایمان سے، دین سے تعلق رکھنے والی تھی، اس لیے بے چین ہو گئے، اور اسی وقت دیوبند سے گنگو پیدل روانہ ہو گئے، اور پیدل تہجد کے وقت پہنچے۔ حضرت گنگوہی ان کے شیخ تھے۔ تہجد کے وقت جب پہنچے تو حضرت گنگوہی وضو فرما رہے تھے نماز تہجد کے لیے۔ اس وقت جب مفتی عزیز الرحمان صاحب پہنچے تو فرمایا کہ مفتی صاحب خیریت سے ہیں، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ یہ تو کوئی آنے کا وقت نہ تھا۔ تو فرمایا کہ یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا قرآن کریم کی آیت کے تعلق سے، یہ اعتراض ذہن میں آ گیا تھا، بے چین ہو گیا کہ کہیں اس حالت میں موت نہ آ جائے اور شک کی حالت میں اللہ کے یہاں حاضری نہ ہو جائے، اس لیے شک کو دفع کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے وضو کرتے ہوئے ہی اس اعتراض کا ایسا جواب دیا کہ تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ تو ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، حضرت نانوتوی سے لے کر حضرت مفتی عبد الغنی صاحب کشمیری تک، سب علم اور عمل کے بلند مقام پر رہتے ہوئے اہل اللہ کے یہاں جاتے رہے ہیں، ان سے اپنی اصلاح کراتے رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو 2000 کتابیں لکھ دی ہیں، اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، تو آپ نے تو نہ جانے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، تب جا کر خود اتنی کتابیں لکھی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ میں نے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں، البتہ 3 کتب پڑھے ہیں، بڑے تا سے کتب۔ میں نے کتابیں زیادہ نہیں پڑھی، البتہ 3 کتب پڑھے ہیں، اور وہ 3 کتب تھے، ایک حضرت مولانا محمد رشید احمد گنگوہی،
دوسرے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، اور تیسرے حاجی حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی۔ ان 3 کتب کو میں نے پڑھا ہے تو اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے۔ ان 3 کتب کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان تینوں کی خدمت میں بہت رہا ہوں، ان کی صحبت میں رہا ہوں، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ اتنا بڑا کام لیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبد الغنی صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضری ہوئی تھی تو کافی دیر تک باتیں ہوئی تھی بزرگوں کے تعلق سے، مشائخ کے تعلق سے، تو اس وقت یہ عرض کیا گیا تھا اصل تو مقدر ہوتا ہے، آدمی وہی کر پاتا ہے جو اللہ کے یہاں لکھا ہوتا ہے۔ کتنی تمنا ہے جو یوں ہی رہ جاتی ہے۔ جب حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی ان سے عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے مسجد میں کچھ بچوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں، اور لدھیانہ کے تمام مسلمانوں کی خواہش ہے کہ آپ ایک دفعہ لدھیانہ تشریف لائیں، اس موقع پر ہم بڑا پروگرام کریں گے، بچوں کے سر پر آپ کے ہاتھوں دستار رکھ دی جائے گی، آپ کا اصلاحی بیان ہوگا، آپ کی دعائیں ہوں گی، ہم سب کا اصلاحی اور روحانی فائدہ ہوگا۔ تو حضرت یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، لدھیانہ تو میں بڑے آرام سے آ جاؤں گا، کیونکہ میں تو کشمیر ہی کی طرف کا رہنے والا ہوں، اور جب بھی مگن پورہ سے اپنے علاقے کو جاتا ہوں تو آپ کے ہوشیار پور وغیرہ ہوتے ہوئے جاتا ہوں، تو لدھیانہ آنا میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں ضرور حاضری دوں گا اور وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، بچوں کے سر پر دستار بھی رکھوں گا اور دعا بھی کروں گا۔ بڑی باتیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر کچھ اور تھا، وہ ہمارے یہاں آئے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور سہارنپور میں اور سہارنپور سے علاوہ ہندوستان بھر میں جو بزرگان دین اور مشائخ بقید حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ ہمیں ان کے یہاں جاتے رہنے کی، ان کی خدمت میں حاضری لگانے کی اور اپنی اصلاح کی ہمیشہ فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔